اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج کا ہمارا لیکچر ہے، لیکچر نمبر ہے 29، جس میں آج ہم پڑھیں گے شعری اصطلاحات کے بارے میں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں شعری اصطلاحات کیا ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں قافیہ چونکہ قوافی سے نکلا ہے تو اس کی تعریف ہے وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو کسی بھی غزل یا قصیدے کے اشعار میں آخر میں آتے ہیں مگر ردیف سے پہلے آتے ہیں، اسے قافیہ کہتے ہیں۔ وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو کسی بھی غزل یا قصیدے کے اشعار میں آخر میں آتے ہیں لیکن ردیف سے پہلے آتے ہیں، اسے قافیہ کہتے ہیں۔ مثلاً جانا، آنا، گانا، یہ کیا ہیں؟ یہ ہم آواز الفاظ ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھیں کمال، جمال، پامال، تو یہ بھی ہم آواز اور ہم وزن الفاظ ہیں۔ تو اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ تو اس میں دیکھیں آپ، ذرا اور فضا یہ کیا ہیں؟ یہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ ہیں، تو یہ کیا ہیں؟ یہ قافیہ کہلاتے ہیں۔ تو نمبر 2 پہ آپ دیکھیں ردیف کیا ہے؟ ردیف کے معنی ہیں سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے، گھڑ سوار کے جو پیچھے بیٹھا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں ردیف۔ تو شعری اصطلاحات میں ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ شعر کے آخر میں آنے والے لفظ یا الفاظ کے مجموعے کو ردیف کہتے ہیں۔ کسی بھی غزل یا قصیدے کے شعر کے آخر میں آنے والے لفظ یا الفاظ کے مجموعے کو ردیف کہتے ہیں۔ چونکہ یہ الفاظ قافیے کے بعد آتے ہیں اس لیے انہیں ردیف کا نام دیا گیا ہے۔ یعنی کہ جو الفاظ قافیے کے بعد بار بار دہرائے جاتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں ردیف۔ مثلاً اس کی مثال دیکھیں، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ تو اس میں کیا ہے؟ اس میں جو نہیں ہوتا یہ کیا ہے؟ یہ ردیف ہے۔ تو نمبر 3 پہ آپ دیکھیں شعری اصطلاحات میں کیا ہے؟ مطلع کے معنی نکلنے کی جگہ یا طلوع ہونے کے ہیں، نکلنے کی جگہ یا طلوع ہونے کے ہیں۔ اصطلاح میں غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ کسی بھی غزل یا قصیدے کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مطلع کہتے ہیں۔ ہاں، اس میں کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ غزل یا قصیدے کا وہ پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں، مطلع کہلاتا ہے۔ یعنی کہ کسی بھی غزل یا قصیدے کا وہ پہلا شعر جس میں قافیہ بھی ہو اور ردیف بھی موجود ہو، یعنی کہ وہ پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں، اسے کیا کہتے ہیں؟ مطلع کہلاتا ہے۔ تو اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ تو اس میں جو صدا اور دعا یہ کیا ہے؟ اگر ہم اس کو دیکھیں تو صدا دعا یہ کیا ہے؟ یہ قافیہ ہے۔ کر چلے یہ کیا ہے؟ یہ ردیف ہے۔ تو یعنی کہ اس میں قافیہ بھی موجود ہے اور ردیف بھی موجود ہے، تو یہ مطلع کہلاتا ہے۔ تو نمبر 4 پہ ہم دیکھتے ہیں شعری اصطلاحات میں کیا ہے؟ مقطع کے لغوی معنی ختم کرنے یا کاٹنے کے ہیں، کسی بھی چیز کو ختم کرنا یا کاٹنا۔ تو اس کی تعریف دیکھتے ہیں، غزل یا قصیدے کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے۔ کسی بھی غزل کا یا قصیدے کا وہ پہلا شعر وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اپنا تخلص بیان کرتا ہے، مقطع کہلاتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔
میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ تو اس میں دیکھیں آپ مرزا اسد اللہ خان غالب کا تخلص استعمال ہوا ہے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے مقطع کہتے ہیں۔ تو آج کا یہ تھا ہمارا لیکچر۔ مجھے امید ہے عزیز طلباء آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا ہے، تاکہ آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ والسلام۔